बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत की प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बड़ा हुक्म आ गया और इमरान खान पर लर्जा तारी है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो कि सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बड़ा उनका एक इल्म अदब में एक मुकाम है, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे फ़लसफ़ी हैं, उनका अदब के ऊपर बड़ी ग्रिप है। और उनके शागिर्दों में पायन पिछले बड़े चोई साहब, यानी जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, जिनको इस बात का एजाज़ हासिल है कि उन्होंने जनाब कम अज़ कम 4 वज़ीर-ए-आज़म भुगताए हैं। नवाज शरीफ भुगताए पायन, फिर जनाब शाहिदा खान बसी भुगताए, फिर जनाब इमरान खान भुगताए, लवली डबली क्या कहते हैं, जानू माई लव वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान की फ़ौज के रहे हैं वो इमरान खान थे। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब भुगताए और फिर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने भुगता था। बाहर वो वज़ीर आज़म रहे हैं और आर्मी चीफ रहे हैं और वो इनके शागिर्द थे, वो इनसे पढ़े हुए थे इरफान सिद्दीकी साहब से। ये आपसे मैं अर्ज़ करूं कि अगर कोई बंदा उसका शागिर्द जो है वो भावें थानेदार लग जाए ना किसी जगह के ऊपर, तो वो जो होता है ना मास्टर, वो मास्टर जी होते हैं, वो पिंड दे विच ना एवं चौधरी बनी फिरते हैं। वो लाचा जड़ा ना रोजाना नवा पा लेंदे ने, कुर्ता नवा पा लेंदे, चौक च बह जाणगे, डंडा हाथी फड़ लेंगे, और वो मुंडा नहीं लगा फलाना, तो शागिर्द है, अपना पुत्र है, अच्छा एवं रोप पाई चाहते हैं। ये इरफान सिद्दीकी सब वो आदमी हैं इतने, यानी मैं आपको इनकी जो है ना तबीयत के बारे में थोड़ा सा आगाही देना चाह रहा हूँ कि इनका शागिर्द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। यकीन करें कि इसके बावजूद एक भाई ने किसी से रोब नहीं पाया, और मैंने नहीं किसी से सुना कभी भी कि इरफान सिद्दीकी साहब ने किसी को तड़ी कराई हुए कि ओए मेरा बच्चा गई ध्यान करी ना, कोई ऐसी बात नहीं। फिर इतनी शराफत का नतीजा ये निकला कि इनको हथकड़ी लगी थी। आपको याद होगा जनरल बाजवा जो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और इमरान खान आपको पता है एक कीने से भरा हुआ एक क्या कहते हैं सड़या हुआ कैरेक्टर है। वो अपने सिवा किसी बंदे से खुश कभी भी नहीं हुआ पाए जेड़े ना, लिहाजा उन्होंने जो हर वो बंदा गिरफ्तार करवा दिया, हर उस बंदे की मंजी ठोकने की कोशिश की जो उनके ऊपर तनकीद कर सकता था या तनकीद करता था। जेड़ा उदी नज़र जो लंघिया ना कि भाई ने ए बंदा जेड़ा ना जरा कब्बा जिहा इहनूं फड़ लो, तो उन्हें फड़ाता फड़ गया, भावें अपनी पार्टी का सी भावें पराइयां दा सी, उसने नहीं छोड़ा। अलीम खान तरीन ये इस वक्त जो स्पीकर है ये सप्तैन है, ए भाई अंदर होए सन, इन्होंने भुगती जेल इमरान खान की, फिर ए मुकम्मल ताबेदारी च आ गए, पता नहीं हाथ पैर गोडे जोड़ के कहा भाजी खान जी माफ़ कर दो, तो तू बड़ा खान है भाई, असी नहीं बोते खान है, तो फिर उन्होंने उसको माफ़ी दी थी। ये इमरान खान की तबीयत है। इरफान सिद्दीकी साहब को हथकड़ी उन्होंने लगवाई थी। अब अगर एक ऐसा आदमी, ये बताने का जो सारा मेरा मकसद है वो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़े ही सुलझे अंदाज में लेकिन हल्के से तल्ख लहजे में और बड़ी ही तेज बातें जो है वो सेनेट के अंदर की हैं। बताना ये चाह रहा था मैं कि जनाब ये अगर एक ऐसा आदमी जो इतनी हम्बल तबीयत का मालिक हो कि जो पाकिस्तान का बादशाह वक्त रहा हो लम्मा अरसा 6 साल, वो बच्चा होवे ते फिर भी वो किसी दे नाल महल्ले भी किसी ना आकड़े, तो इंतहाई शरीफ आदमी हुआ ना। तो वो सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने भाई जे गर्मी चढ़ी तो कोई गल हुई ऐसी। अच्छा, अब वो जो बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और मैं उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक बैकग्राउंड है उन बातों की, और वो बैकग्राउंड ये है कि कल हुआ ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब के कुछ रिमार्क्स जो हैं, ऑब्जर्वेशंस कह लें, रिमार्क्स कह लें, वो मंजर आम पर आए, और वो उन्होंने एक केस की जो समाअत है उसके दौरान दिए, नैब कानून जो बना है नया, उसको चैलेंज किया इमरान अहमद खान न्यायी साहब ने। और उस के समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिस पर उनको बहुत ज़्यादा इरफान सिद्दीकी साहब को तप कह लें। ये तप का लफ्ज़ मैं अपने पास से कह रहा हूँ इसलिए कि अगर इतना हम्बल आदमी बोल पे आओ खलो के तो किसी वजह तो बोले तप बहुत ही चढ़ी होनी, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई होनी ना तप, ता ही उठ के खलोता ना। और ना माशाल्लाह मेरा ख्याल 80 ईयर्स प्लस उनकी एज है, और इसके बावजूद वो जो हैं आते हैं और बड़ा यानी होशो हवास में रहकर सारी बातें करते हैं। उनका एक क्लिप, बल्कि 2 क्लिप्स हैं
جو منظر عام پر آئے ہیں، ٹویٹر کے اوپر چل رہے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ریمارکس دی ہیں ایک ایسے کیس میں بات کرتے ہوئے جس میں انتخابات جو ہیں وہ زیر بحث نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چابک لے کے پارلیمنٹ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ یہ اب ان کے الفاظ ہیں، چابک لے کر پارلیمنٹ کی پشت پر نہ ماریں، کیا ریمارکس ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک ہی وزیر اعظم دیانتدار تھا؟ یہ کیا ریمارکس ہیں؟ یہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کیڑی گلاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں کہ ہماری پوری تاریخ جو ہے وہ اس میں صرف ایک ہی جج ایماندار تھا یا دیانتدار تھا، تو کیسا گزرے گا ان کے اوپر؟ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر بہت سارے چیف جسٹس گزرے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے جج گزرے ہیں، بڑے ایماندار بھی تھے، بڑے بے ایمان بھی سن، مولوی مشتاق ورگے، میں نام لیتا ہوں حضور، میں کہتا ہوں افتخار محمد چودھری ورگے، حضور میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نہ کہیں صدیقی صاحب، میں کوئی گل نہیں، افتخار چودھری صاحب کیا جو بیٹے کا کیس تھا وہ جو انہوں نے بڑی چلاکی دے نال اپنی دالے چلا کے آپ ہی جناب رمدے کھلار کے آپ ہی سارا کچھ کر لیا سی، وہ ساری چلاکیاں میں ہمارے ذہنوں سے ختم نہیں ہوئی ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ارشاد حسن خان، سر آپ نام نہ لیں، میں لیتا ہوں۔ یہ رضا رومی صاحب کے والد صاحب ایک جج گزرے ہیں جناب، یہ اپنا شیخ صاحب، ٹھیک ہے، آپ نام نہ لیں، میں لیتا ہوں۔ بڑے، میں کہتا ہوں کہ انے واہ جج ہو جائے، تاریخ بڑی بڑی ہے ہماری، لیکن ایک جج ایسے گزرے ہیں سر جو کہ اتنے ایماندار تھے اور کہ ان کی ایمانداری پر آج بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا، بلکہ ان کی ایمانداری کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، مثالیں دی جاتی ہیں۔ یعنی کسی کو کہنا ہو نا کہ جج نوں کہ بڑا ہی آنےسٹ آدمی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایڈا تو جسٹس کارلینیس، ٹھیک ہے، جسٹس کارلینیس جو ہیں وہ ہماری تاریخ کے ایک ایسے جج گزرے ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایماندار تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ کتے نہ کتے بالکل فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، کتے نہ کتے مکمل شیطان بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں، کچھ لمحے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، لیکن جو ریپیوٹ ہے ان کی وہ یہی ہے۔ پھر جسٹس حمود الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ جو ہمارے فوجی جرنیل گزرے ہیں، جب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا ذکر ہوتا تھا تو فوجی یہ جرنیل جو کہ اس سارے سین کے اندر کسی نہ کسی طرح انوالو تھے، یا وہ لوگ جو کہ بنگلہ دیش کے جو یعنی فال آف ڈھاکہ ہے جو وہاں پر پاکستان ہار گیا، اس کا ذمہ دار بھٹو کو یا سیاسی قیادت کو گردانتے ہیں، وہ جیسے جسٹس کارلینی اس کا نام آتا ہے کیا نام حمود الرحمان صاحب کا، تو اے جناب یعنی کیا کہتے ہیں راشن پانی لے کے چڑھے جاتے ہیں کہ وہ تو بنگالی سی، لیکن ایمانداری پہ کویسچن کوئی نہیں سر، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہ اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضور تسی کہہ رہے کو وزیر اعظم سی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہیں اپنا انہوں نے حوالہ دیا ہے جو ایکچولی وہ جنیجو صاحب کا دیا ہے، یہ عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کو زیوم کیا، اور وہ زیوم انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے جو ریمارکس سامنے آئے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک ہی وزیر اعظم ایماندار گزرا ہے اور اس کو بھی 58(2)B کے تحت ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا، اب 58(2)B کس کی پیداوار تھی؟ جنرل ضیاء کی پیداوار تھی۔ جنرل ضیاء میں آپ سے عرض کروں، تسی نک ادھروں پھڑ لو، ادھروں پھڑ لو، گھوم کے پھڑ لو، اڑا کے پھڑ لو، لمے پہ کے پھڑ لو، کھلو کے پھڑ لو، جس طرح مرضی کر لو، پائے جنرل ضیاء ہر برائی کا ذمہ دار جنرل ضیاء نکلے گا۔ اس ملک کی جڑوں میں جنرل ضیاء بیٹھ گیا، تیزاب کی طرح گرا ہوا ہے، اور اس کو نکالنے کا پربند کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے تھوڑی کوشش کی، نواز شریف نے تھوڑا ساتھ دیا، اپنے لالچ کے تحت دیا کہ میں تیسری بار وزیر بن جاؤں گا، گل سچی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا۔ اگر وہ 62-63 پر بھی مان جاتا نواز شریف تو آج اے حالات نہ ہوندے پاکستان تھے، نواز شریف وزیر اعظم ہوتا حضور، ٹھیک ہے، اور چیزیں چلتی اور پاکستان ترقی کی راہ پہ جاتا۔ یہ میاں صاحب کو اس کا سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ یقین تھا کہ کچھ ہو جائے پاجی میں تو اترے ہاں، مینوں تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ حالانکہ شریف جو ہوتا ہے وہ پائے نا اینا بھی شریف نہیں ہوتا جنہ میاں صاحب اپنے آپ سمجھتے رہے۔ باہر بات دوسری تو چلیے گی، میں پھر کہنے لگا ہوں کہ جناب وہ 58(2)B جو ہے وہ جنرل ضیاء صاحب نے انٹروڈیوس کرائی تھی، اور پھر اس کو باقاعدہ پارلیمنٹ سے پروو کروا لیا تھا 85 کی اسمبلی میں۔ 85 کی اسمبلی میں ہی جنیجو صاحب پرائم منسٹر پاکستان بنے تھے، اور 88 میں جنرل ضیاء نے ان کو چلتا کر دیا تھا 58(2)B کا سہارا لے کر، ٹھیک ہے۔
اب اس کا وہ انہوں نے ریفرنس دیا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی جنیجو صاحب کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ اختیار ان کو کس نے دے دیا؟ صدیقی صاحب کہتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، کہ جناب وہ لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک سب کو کرپٹ کہہ دیں، سب کو بے ایمان کہہ دیں، اور صرف ایک کو ایماندار کہہ دیں، یہ اختیار کس نے دے دیا ان کو؟ بات تو بھائی انہوں نے بڑی پتے والی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ متنازع ہے، تو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کیسے متنازع ہے؟ پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے، اکثریت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اقلیت باہر ہو گئی ہے، وہ آپ استعفے دے گئی ہے، وہاں پر شیڈول کے مطابق نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو پھر آپ پارلیمنٹ کو متنازع کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحبان جو ہیں وہ یعنی سب کو کہتے ہیں کہ اپنی حدود میں رہیں، پارلیمنٹ کو کہتے ہیں اپنی حدود میں رہیں، ایف آئی کو کہتے ہیں، ایف بی آر نو کہتے ہیں، فوج نو کہتے ہیں، سارے نو کہ جاندے نے، صرف آپ ہی دودھوں کی تو باہر ہوئے پھر دینے۔ ہم یہاں پر آئین بناتے ہیں، کتنے کتنے مطلب دن لگ جاتے ہیں، کتنے سال گزر جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں اس پر ارکریزی کرتے ہیں، اس کو جناب لکھتے ہیں، جناب اس تو بعد اپروول ہوندی ہیں، پھر اتنے اعتراض آتے ہیں، سارا کچھ کرا کے جس لئے آئین بن جاتا ہے، وہ 3 جج بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے جناب نواں وہ آئین لکھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ حوالہ جو انہوں نے دیا ہے، یہ انہوں نے کس کا دیا ہے؟ یہ سر وہ 3 ججوں والا کیس ہے جس میں جو حمزہ شہباز شریف صاحب تھے، ان کے کیس کے اندر 3 جج صاحبان نے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ جناب جو پہلا فیصلہ تھا ہمارا اس میں سے یہ والا ایسا نہیں اینجے گا، لہذا نواں آئین لکھتا کہ یہ ساری مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، بلاول صاحب، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، سارے نے بیٹھ کے اعتراض کیتا سی اس فیصلے کے اوپر، اور اس پر اپیل پہ گئے تھے۔ اج تیکر بھائی نو اپیل نہیں جی لگی، اج تے دن تیکر نہیں جی لگی، ٹھیک ہے، حکومتیں مک گئی، اسمبلی مک گئی، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ تسی یہ دودھوں کی تو باہر ہو۔ بس یہ صدیقی صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے عالی مرتبت ہیں۔ صدیقی صاحب نے بڑا یعنی عزت احترام کے ساتھ، بڑے ادب اداب کے ساتھ ساری باتیں کی ہیں۔ میں ایکچولی جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور ہر بندہ اپنی ہر ادارہ اپنی حدودوں کی حدود میں رہے تو چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک چلتی رہیں گی۔ جب آپ اپنی حدود سے باہر نکل کر کسی دوسرے دی وکٹ سے جا کے لت اڑاندے ہو تو پھر پائیں دوجے پاسوں لت بھاویں اڑان دی کوئی وہ کیا کہتے ہیں جرت نہ کرے، لیکن پھر بھی وقت آتا ہے کہ وہ چیخاں ضرور مارتا ہے، جیسے اب صدیقی صاحب نے کیا ہے۔ تو یہ عدلیہ کے کو ایک طرح کا پارلیمنٹ کی جانب سے یا پارلیمنٹیرینز کی جانب سے تھوڑا سا کیا کہتے ہیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بھائی نا مطلب اسی جاگدے پہ آئیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو بہر اب یہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہے، ان کا احترام ہے، ان کا مقام ایسا ہے کہ بھائی ہوتے میرے نال دا ماڑا بندہ ماتڑ بندہ گل نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ حضور گل کوئی ہو رہی ہوندی ہے تے ریمارکس کوئی ہو رہا جاندے نے، اے گل کوئی جڑی ہے نا لوگاں دی سمجھ نہیں آندی اور لوگ اس سے تاثر غلط لیتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خیال بینچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم خیال کو میں مزید جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، تو تھوڑی کہیں کو زیادہ سمجھا جائے، میرا یہی خیال ہے۔ میں آپ سے عرض کروں جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بڑا حکم آ گیا ہے، پائن بڑا حکم اے آ گیا ہے کہ وہ جو عمران خان لنگڑی ٹینڈ کھیڑتا پھرتا نا سارے پاسے، وہ ہر جگہ پر جہاں پر قانون بلائے، جہاں پر عدالتیں بلائیں، جہاں پر ان کو یہ ہو کہ پائن میں ایتھے جاواں گا تے گلی تھان تے پائن فور طور تے ٹوٹی لت اگے کر دندے نے کہ اے دیکھو پائن اے میرے نال اے ہویا پیا۔ آپ یقین کریں کہ عمران خان جو ہے نا وہ اب اس جس ٹانگ کے سہارے پر زندگی باقی کی گزارنا چاہتے ہیں نا لنگڑی ٹینڈ کھیڑتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے اگر کبھی آپ کسی اشارے کے اوپر کھڑے ہوں تو وہاں پر آپ کو ایک دو ایسے فقیر ضرور مل جائیں گے جو اپنی ایک چھوٹی سی بازو آگے کر دیں گے، یا انہوں نے دہان کے تانوں ساڈی باہ ہی نہیں گی، جس لئے تسی انہوں کھچو گے قمیض نو تے باہ انہوں نے پیچھے بننی ہوندی ہے، ٹھیک ہے، اور اگے انہوں نے خالی کپڑا لٹکایا ہوندا ہے، تو وہ تانوں کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی ڈرامہ کر رہا سی۔ اچھا اب عمران خان بالکل وہی کر رہے ہیں کہ وہ ایک نقلی بازو جو ہے وہ آگے کر کے دکھاتے کہ میں کڈا جناب دیکھو مینوں کڈے زخم لگے نے تے مینوں کو اللہ دا نام تے کچھ دے دیو، یہ ایکچولی خاصب کر رہے ہیں۔ یہ جہو جی لات انہاں دی خراب ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، میں پھر گزارش کرتا ہوں، اگر وہ باہر بیٹھے جو 1000 سے زیادہ پولیس والے ہیں انہوں نے 3 ٹائم دی روٹی عمران خان کو پا دیو، 2 دن جی عمران خان
सर्कस करके ना दिखावे बकायदा, दौड़ा ला ला के देखो मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैंने ये लोड़ेगी, तो फिर बताइएगा। तो ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस तरह कुछ कर ले। बाहर आज भाई ने जो टुटी लाते हैं ना भाई ने वो काम नहीं आई। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है और वहाँ पर कार सरकार में मुदाखलत के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे की समाअत थी जिसमें जज साहब जो थे राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने कहा भाई गल है वे बाबर रवान साहब कि आप कहते हैं इमरान खान जख्मी है, वो बहू जी वो जख्मी गया तो असी तो वीडियो वेखी थी जमान पार्क भाई टुरते फिरते पे ने, ठीक है, यानी वो जमान पार्क के अंदर टुरता फिरता रहे। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूँ, कल मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब जलसा करना हो तो पिंडी आ जाता है, ठीक है, उसलिए लत खराब कोई नहीं, अदालत बुलावे तो लत खराब है। तो ये जो उनकी टांग है ये मेरा ख्याल है कि वो वाली टांग बन के रह गई है कि मतलब है कि आज आके मुर्गे की एक टांग, ठीक है, वो आपने उसके पीछे पूरी एक दास्तान है, कहानी है, वो आपने सुनी होगी। तो इमरान खान साहब की टांगे जी ना वो जी जख्मी टांगे, उन्होंने कहा नहीं भाई भावें लंगड़ी टैन खेड़ता आवे हुण आवे 15 तारीख को यहाँ पर पेश हो, कोई आर्गूमेंट नहीं सुना जाएगा, हर सूरत में हाजिरी को यकीनी बनाएं। अच्छा अब अगर वो यकीनी नहीं बनाएंगे तो जी आर्जी हुई है ना जमानत, यानी ज़ाहिर है कि वो गिरफ्तार कभी नहीं हुए, जमानत कबल गिरफ्तारी जो हुई हुई है वो सर ख़त्म हो सकती है। तो इमरान खान ते गया जे लर्जा तारी, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इमरान खान के इन्ने केस है ने कि उन्होंने बचाने वाले भी थक जाएंगे बचा के, पर भाई जो ना बचते मैं नज़र नहीं जे आते किसी पासों। अब खुशकिस्मत आदमी तो वो है, पता नहीं वो कोई खुशकिस्मती उन्हें बचा लवे, को सतारा जरा वो गर्दिश च आया वो एको दम इंज करके बाहर आ जाए और जनाब मुकम्मल रोशनी लेना शुरू कर दे, वो सूरज के नाल भी अख में टक्का शुरू हो जाए और चानलों भी उन्होंने ठंडी हवा आनी शुरू हो जाए, वह मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अदरवाइज केस इतने ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर कि अगर वो बचने की कोशिश भी करे ना, यानी बचाने वाले थक जाएंगे, इमरान खान का बचना मुझे कम अज़ कम दिखाई नहीं देता। पता नहीं आप क्या समझते हैं, जो भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।